ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات اس امت کے بہترین لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بڑی معروف حدیث کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو جو بہترین لوگ یقیناً جنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین قرار میں، تو اس تو بڑا شرف، اس تو بڑی عزت تفریح فرمایا خیر من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تو جو بہترین لوگ طرفہ گرفت ہو گئے جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے۔ اس حدیث پاک کی روشنی اس امت کا بہترین طبقہ قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والے لوگ، قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے والے لوگ۔ دوسری حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن جڑا شخص ماہر قرآن پاک کے علوم کی مہارت اس کو حاصل ہو، ایسا شخص قیامت والے دن معزز ترین فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہو۔ قرآن پاک اور احادیث ایسے گروہ کی بہت ساری فضیلت بیان فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات،
اللہ تبارک و تعالیٰ تو آئے اہل ایمان اور اہل علم کو بلند کر دے۔ قرآن پاک اندر یہ اشعار فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر، کہ اگر مسئلہ تواڈے علم وچ نہ ہو تو اہل ذکر کو مراد فاسألوا اہل الذکر، اہل ذکر سے سوال کرو پوچھو۔ فاسألوا اہل الذکر انا نحن نزلنا علیک الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم یہ اس قرآن کو، اس ذکر کو، اس دین کو، قرآن اور حدیث کو نازل کر رہے ہیں اور ہم یہ اس کے محافظ۔ فاسألوا اہل الذکر کا معنی کی ہوئے گا کہ اہل علم، قرآن و حدیث کی معرفت رکھنے والے لوگوں کو سوال کرو پوچھو جدوں تمہارا مسئلہ علم سنا، کیونکہ اہل علم کا کام ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی امت کی رہنمائی کرنا، ہر قسم کے فتنے کو اس امت کو ہٹا، ہر قسم کے فتنے کا رد کر۔ ذرا اس حدیث پر توجہ کی جو غالباً گزشتہ تو ویوستھا خطبہ جمعہ اندر بیان کہ جس آدمی نے 100 قتل کی تاج 99 قتل کے بعد اس نے جس شخص پر سوال کی تاج وہ ایک راہ ایک درویش، ذکر اذکار عبادت وقت گزارنے والا، اس نے جواب تے غور کی۔ وہ کہہ رہا سی کہ 99 قتل کے بعد تیرے لیے معافی کی کوئی صورت، اور دوسرا شخص جدوں اس قاتل 99 قتل کے بعد مسئلہ پوچھا اور مسئلہ راہ اپنے صحیح رسم عبادت گزار ضرور سی لیکن مسئلے کا علم نہیں سی۔ اور سنو جدو قتل کیتا ہے تو 100 قتل تو بعد حدیث بخاری ہے، جس شخص کو سوال کیتا گیا کہ میرے واسطے کیا کوئی معافی کی صورت ہے، تو اس کو بعد جس کو پوچھا گیا ہے پہلا سوال راہب کو، درویش کو، عبادت گزار کو، اور دوسرا سوال عالم کو، اور عالم کی رہنمائی نے کہ اس کو ایک بستی میں بھیجا کہ جاؤ تیرے لیے بعد مغفرت بخشش توبہ کا راستہ موجود۔ تو اہل علم کی شان اور مقام ہے کہ لوگوں ہر قسم کے فتن محفوظ رکھنے کی پوری کوشش کر، بلکہ انہوں کا موضوع اور چیپٹر جو ہے اہل دنیا اور دنیا دار لوگوں کے دلوں پہ راج اور کام کرنا، باقی ساری دنیا کے لوگ اس جسم اور جان واسطے ساری تگ و دو کوشش کہ جسم محفوظ رہے، بیماریاں تو محفوظ رہے، اس کی خوراک کی کمی نہ ہے، کوئی خوراک کے ماہرین، کوئی ڈاکٹرز جو ساری تگ و دو اس وجود نہیں ہے، لیکن علماء اہل علم اہل قرآن والحدیث، قرآن پر حدیث سمجھنے اور پڑھنے والے علماء، انہوں کا موضوع آخرت اور لوگوں کا دل ہے اور اس کی اصلاح ہے اور اس کا زنگ اتارنا ہے ہر دور ہے۔ اس ڈیوٹی اور اس فریضے کو سر انجام علماء کرام نے احسن طریقے اس امت کے سامنے پیش کی۔ سرکاری سرپرستی رہی تو تب بھی
نہ رہی تو تب بھی جن حالات جو بھی گزرے، مساجد محفوظ اور بارونق آباد، مدارس بارونق نے اور آباد، چاہے مانگ کر کے گزارا کی، لیکن اہل علم نے مدارس اور مساجد کو محفوظ رکھے۔ انہیں قال اللہ وقال الرسول دی آواز کو بلند رکھے۔ اسی واسطے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر دنیا و مافیا کے سارے خزانے میں مل جا، سونے چاندی جو کچھ اس کائنات ہے میں مل جائے، اور میں ساری زندگی صبح تو شام تک غربا اور مساکین اور حقدارش انہاں خزانے تقسیم کرتا رہا، اس نالوں میرے لیے کہیں بہتر ہے کہ کسی مسجد اور مدرسے بیٹھ کے میں ایک مرتبہ کہہ دیا قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس تو بڑی اور نعمت، اس تو بڑی اور فضیلت، اس تو بڑی اور کوئی عظمت نہیں ہو سکتی کہ انسان زندگی اپنی وقف کر دے، قرآن کی تعلیم لے اور سید کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی احیاء اس سے ابلاغ کی ہر ممکن انسان کوشش کرتا رہے۔ یاد رکھیں قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کو صحیح معنی ڈرنے والے اہل علم لوگ، جتنی معرفت جتنی پہچان اہل علم نو اللہ کی ذات اور صفات و اسماء جو کسی اور آدمی نے تصور بھی وہ بات نہیں آ سکتی، جتنا ڈر خوف اس کی عزت عظمت شان اہل علم کی پہچان جو عامی آدمی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اور جڑا شخص دنیا کے اہم ترین عہدے تے پہنچ جائے لیکن نہ جانتا ہو اس کی ذات، اس کی شان، اس کی پہچان معرفت الہی نہ ہو، تو ایسا شخص اولئک شر البریہ، ایسے لوگ اس دنیا اندر بدترین لوگ ہیں جو اللہ کی معرفت تو محروم، اس کی پہچان تو محروم۔ اور اہل علم کی سب تو بڑی سعادت شان عزت عظمت کی بات یہ ہے کہ نہ لوگا کو اللہ کی معرفت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل ہے، دین کی معرفت، آخرت کی معرفت، اس سارے اللہ اس دنیا سے عطا فرماتا ہے۔ تو آج جس شخصیت کا تذکرہ کرنا مقصود ہے وہ بعض احباب تھے علم جو ہے گا جو اشتہارات کے ذریعے کہ ایک عظیم شخصیت جو عالم الحدیث تھی، جان اور مسلک عالم الحدیث سے روئے روا، جو گزشتہ 12 جولائی اتوار والے دن اس دنیا کو کوچ فرما گئے وفات پا۔ محترم مفسر قرآن حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ ایک عظیم اور تاریخ ساز شخصیت، لیکن ساڑھے ممبر و محراب ایسی شخصیات کے ذکر تو خالی ہو چکا ہے، حالانکہ سارا قرآن پڑھی حیرانگی ہو پورا خطبہ جمعہ یمنا کا ذکر خیر، قرآن پاک پڑھی، قرآن پاک اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دے اندر، یعنی اللہ کا طریقہ ہے کہ جو شخصیات اس دنیا سے آئی اور گزر چکیا انہوں کی سیرت کو بیان کر، انہوں کا تذکرہ خیر کر۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام دی اس عظیم سنت قربانی کے بارے اللہ کا قانون اور اعلان کیا ہے کہ ہم چھوڑ دیں گے آخرین میں تیرے ذکر کو، تیری سنت کو، تیری ادا کو، تیرے عمل کو ہم چھوڑیں گے،
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل۔ فرمایا محبوب ذرا پڑھیے، یاد کیجئے، سنائیے اس قوم ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، سنائیے اس قوم اسماعیل علیہ السلام کی سیرت، علیہ السلام، کہیں یوسف علیہ السلام، کہیں یعقوب علیہ السلام، کہیں موسیٰ علیہ السلام، کہیں عیسیٰ ابن مریم، یہ سارے واقعات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پر ہی بیان فرمائے۔ ہو سکتا ہے کسی آدمی نے سمجھے بات، یہ تو انبیاء کرام علیہ السلام نے، یاد رکھیے نبی علیہ السلام سیدنا صدیق و عمر عثمان و علی کی خدمات، انہوں نے اسلام کی خدمت نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی مبارک ممبر نے پیش فرمائی۔ پھر محدثین کرام نے اصحاب رسول کی عظمت پر، شان پر، سیرت پر پورے ابواب باندھے اور بیان فرمائی۔ نبی علیہ السلام پہلی امتوں کے اندر علماء کی فضیلت اور شان بیان فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ممبر پر، مسجد نبی کے ممبر پر نیک لوگوں کا تذکرہ کیا، کبھی غار والوں کا واقعہ بیان کیا اور انہوں نے تفصیل بیان فرمائی۔ لوگ تھے، غار میں گئے تھے، پھنس گئے تھے، پوری تفصیل نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ اس طرح کے کئی واقعات قرآن و حدیث جو ملن گے، لیکن جو کہ اساں اپنے ممبر و محراب اپنی تاریخ، اپنے اسلاف کی خدمات بہت کم بیان کی دیا۔ اس وقت اس واسطے بہت سارے لوگوں نے ذہن عجیب قسم کے خیالات اور ابہامات ہوتے ہیں، میں اس طرف نہیں جانتا، تاکہ موضوع دیکھا بارے چند گزارشات جو بیان کرنا چاہتے اور رہنا چاہتے کہ ایسی عظیم شخصیت کا تذکرہ کرنا اور اپنے جوانت ذہن اندر ایسے لوگوں کی عظمت، عزت، اکرام بٹھانا میری اور تمہاری ذمہ شرعی ذمہ داری ہے، اور تاکہ طلباء کرام کی غور فرما، اے وہ لوگ، اے وہ شخصیات نے جو تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہونے چاہیے رہے کہ ایسا اللہ تمہانوں بھی بنا دے، ایسے لوگوں کی سیرت اور کردار اور ایسے لوگوں کے علم کے حصول لئی صبر اور ایسے لوگوں کی خدمات پر توجہ فرمائی۔ حالانکہ بہت کم ذکر اب آپ نے سنیا ہوئے گا، لیکن اس صدی کے اندر ایک عظیم شخصیت محترم حافظ صلاح الدین، ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ دیکھیے باپ جو ہے، جدو حضرت حافظ صاحب پیدا ہوئے راجستھان جے پور کے اندر ایک بستی ہے بھارت کے اندر جے پور، وہاں پیدا ہوئے۔ آپ دے وچوں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جڑے کتاب بڑی معروف سی حقیقت الفقہ، جس کو پڑھ کے ہزاروں لوگوں نے مسلک اہل حدیث بلا کیا، وہ حقیقت الفقہ تھی مولانا محمد یوسف جے پوری رحمت اللہ علیہ۔ ہماری وہ لائبریری کی زینت ہوا کرتی تھی، بہت سارے لوگ شروع میں اور قرآن دا تقابل اس کے اندر بڑی صراحت اور وضاحت حضرت شیخ نے بیان کیتا، تو انہوں نے والد محترم حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ دے والد محترم عقیدت دے اندر، محبت اندر، پیار اندر اپنے بیٹے کا نام مولانا محمد یوسف جے پوری رحمت اللہ علیہ کے نام پہ رکھنا چاہا۔ یہ ہے عقیدت، یہ ہے محبت، یہ ہے تبرک کہ علماء کرام کے نام پر نام اپنی اولادوں کو رکھنا، اور دل میں یہ نیت ہونا کہ اللہ میرے بیٹے کو بھی ایسا عالم بنا دے، اللہ میرے بیٹے کو ایسا صالح بنا دے، یہ دل میں خیال ہے۔ اور بیٹے کا نام یوسف جے پوری رحمۃ اللہ کے نام پہ محمد یوسف رکھا، اور شیخ خود لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جب میں نے دین کے علوم کو پڑھا تو میں نے صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کو پڑھا، ان کی سیرت کو، کردار کو، ان کی بہادری کو، شجاعت کو پڑھا، تو میں نے تخلص کے طور پر یہ مناسب سمجھا کہ میرے نام کے ساتھ صلاح الدین ہو،
تو ان کے ساتھ محبت عقیدت ان کی شجاعت و بہادری کو سامنے رکھ کے رکھا صلاح الدین، والدین کا نام محمد یوسف تھا تو فرمایا یوسف، تاکہ والدین کا رکھا ہوا نام مولانا محمد یوسف جے پوری رحمت اللہ کی نسبت سے رکھا ہوا نام بھی قائم رہے، اور صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ایک عقیدت محبت کا اظہار کے لیے یہ نام دو شخصیات پر مشتمل ہے۔ ایک ہے مولانا یوسف جے پوری رحمت اللہ علیہ کی جناب محبت اور مسلکی خدمات، اس کی وجہ سے تبرک کے لیے، احترام عقیدت کے لیے کہ بیٹوں کے نام علماء کے نام پہ رکھے جائے، اور ساتھ صلاح الدین کو جوڑا۔ یہ ہے وہ حضرت حافظ صلاح الدین یوسف۔ فرماتے ہیں میں ہجرت کر کے ہم پاکستان پہنچے اور کراچی میں پڑھا، قرآن پاک کو ناصرہ پڑھا۔ ناصرہ والد استاد کا یہ ذوق شوق تھا، وہ فرمان لگے میرے والد محترم کو کہ آپ کا بیٹا سین و فدیل ہے، قرآن پاک کو حفظ کر سکتا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے حفظ کرنا شروع کیا، 1 سال میں حفظ کو مکمل کیا۔ پھر والد استاد جی نے کہا آپ کا بیٹا سین و فدیل ہے، اگر آپ اس کو عالم بنا دیں اور ایک حیران کن بات بتلا دو، سیرت تو آگے آئے گی اور ان کی خدمات تو آگے آئے گی، ان کی آگے آئے گا، لیکن ان کی کمال دیکھیے۔ فرماتے ہیں میں ایک دن بھی سکول نہیں گیا، جتنا پڑھا ہے اللہ نے مدرسے کے ذریعے، علماء کے ذریعے، میں نے قرآن کو پڑھا ہے، مصطفیٰ کی حدیث کو پڑھا ہے۔ عزیز میرا کہ شاید بچہ سکول نہ جائے تو کچھ نہیں بن سکتا، یہ مفسر قرآن ہے، اس میں سکول کیا نہیں، سکول پڑھا نہیں۔ اور کہاں یاد ہے شیخ فضیلت الشیخ ہمارے مولانا عبداللہ ناصر رحمانی حافظ اللہ فرماتے ہیں ایک جگہ پر آج کل مدارس میں زیادہ حالات کے تقاضے کے تحت، حالات کی مجبوریوں کے تحت زیادہ زور عصری علوم پر ہے، تو ایک دفعہ تذکرہ کرتے کرتے تقریر میں فرمانے لگے حافظ محمد محدث گوندلوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ذکر کرتے رہے، کرتے کرتے فرمان لگے اپنے درس میں کہ طلباء ذہن میں رکھے یہ وہ شخصیت ہے جن کو انگریزی نہیں آتی تھی، انگریزی کے علوم میں مہارت نہیں تھی، لیکن وقت کے محدث ہے اور جامع مدینہ یونیورسٹی کے ذمہ داران انتظامیہ جن کو چانسلر بنانے کی آفر کر رہے ہیں وہ شخصیات تھی، لیکن مہارت تھی قرآن پر، مہارت تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر۔ سکول کیا نہیں لیکن مفسر قرآن ہے، سکول کیا نہیں لیکن اس امت کے اس دنیا اس دور کے عظیم ادیب حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ۔ آپ ان کا ذکر خیر سنیں اور ایسے مضامین کو اپنے دل و دماغ میں بٹھایا کریں، تو آئیے سنیے کہ حافظ علیہ الرحمہ نے فرماتے ہیں مجھے لاہور میں آنا پڑا علم کے حصول کے لیے، اگرچہ مشکل تھا، عمر تھوڑی تھی، انڈیا سے آئے ہوئے تھے، کراچی میں رہنے والے تھے، تصور نہیں تھا کہ پنجاب کی طرف، لیکن باپ نے کہا بیٹا تیری عمر بھی تھوڑی ہے اور پنجاب کا سفر بھی دور کا ہے، لیکن میں تیرے شوق اور ذوق میں آڑے نہیں آتا، جاؤ اسلام کے لیے وقف ہو، دین کے لیے وقف ہو۔ پھر لاہور پہنچے، علم کو حاصل کیا، کس شخصیت سے؟ وہ محدث الاثر علامہ داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ٹھہرے اور پڑھنا شروع کیا، وہ ہے حافظ صلاح الدین یوسف حافظ رحمۃ اللہ علیہ۔ آگے ان کی خدمات کا معمولی شخصیت نہیں ہے، اس صدی کے عظیم انسان کا تذکرہ ذکر خیر توجہ کے ساتھ، کان کھول کے علماء بھی، طلباء بھی اور یوتھ ہوس کے جوان بھی سنے کہ کیسی شخصیات ہے۔ آپ تو اپنے کاروبار میں، اپنے معاملات میں مصروف ہے، لیکن کیسے لوگ ہیں جو آپ کے مسلک کے پہرے دار، آپ کے منہج کے پہرے دار اور آپ کے عقیدے کے پہرے دار، جنہوں نے اپنی پوری زندگی کو وقف کیا۔ شیخ کی کتابیں پڑھ کے دیکھیے،
دنیا میں اس وقت کوئی گمراہ فرقہ ایسا نہیں ہے جس کا شیخ نے اپنے قلم سے رد نہ کیا ہو۔ پوری دنیا میں ہمارے علم کے مطابق جس کا شیخ نے کسی نہ کسی انداز میں رد نہ کیا ہو، اور 100 سے زائد کتابیں لکھ کے اس تھوڑے عرصے میں 1945 اس دنیا میں آئے اور 2020 12 جولائی کو اس دنیا سے گئے۔ 75 سالہ دور میں 75 سالوں میں پڑھا بھی، جوانی کے مراحل کو طے کرنے کے بعد جو کچھ کیا ہے کام وہ تمہارے سامنے ہے۔ 100 سے زائد مختلف کتابیں حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے لکھی ہے۔ ان کتابوں میں سے چند کتابیں جن کا تعارف آپ کے سامنے رکھتا جاؤں گا تاکہ آپ کی عقیدت ہو، محبت ہو، پیار ہو، اور آپ دعا کریں کہ اللہ ہماری اولادوں کو ایسا بنا دے، ہماری اولادوں کو سے اللہ ایسے دین کا، مسلک کا، منہج کا کام دے دے۔ حضرت شیخ رحمہ اللہ علیہ نے ایک عظیم کتاب ہے جسے ریاض الصالحین کہا جاتا ہے۔ ریاض شریف کو شیخ کی پڑھ کے دیکھیے، آپ کو ایک روحانیت، ایک متقوی زہد، للہیت، دنیا سے بے رغبتی اگر آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں، عبادت میں لذت، شوق، خشوع و خضوع پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو شیخ کی ریاض الصالحین کی شرح کو اردو زبان میں ہے، اس کو لیں، اس کو پڑھیں۔ بلکہ میں کہوں گا کہ اگر آنے والے اور موجودہ سارے فتنوں سے خود بھی اولاد کو بھی بچانا چاہتے ہیں تو یہ حضرت شیخ کی 100 سے زائد کتابیں آپ کے گھر میں موجود ہونی چاہیے۔ جو بھی آپ کی دسترس میں ہو، اردو زبان میں ہے، وہ کتابیں اپنے گھر میں رکھیں۔ کوئی فتنہ بھی جو سر اٹھائے، شیخ کی اس بارے میں رد اور کتاب موجود ہے۔ ریاض الصالحین تقوی پر، زہد پر، للہیت پر، عبادت پر آپ ان کی کتابوں کے ذرا تعارف سنتے جائیں۔ ریاض الصالحین کے بعد حقوق الوالدین حضرت شیخ کی کتاب ہے۔ والدین کی عزت و عظمت پر آپ دیکھیں گے ان کی فہرست کتابوں کی پڑھ کے سن کے کہ شیخ نے کوئی موضوع ایسا نہیں ہے جس کو چھوڑا ہو۔ یہ نوجوانوں کی اصلاح کے لیے والدین کے حقوق پر، پھر کتاب اللہ کے حقوق العباد پر، پھر ان کی کتاب میاں بیوی کے حقوق پر، پھر ان کی کتاب اللہ کے حقوق پر، پھر ان کی کتاب حقوق الاولاد، اولاد والدین۔ یہ نہیں ہے کہ والدین کی شان نو، مقام، عزت عظمت نو بیان کر دیتا ہوئے اور پھر اولاد کے حقوق بیان نہ کیے ہوں، کو بھی جھنجھوڑا، والدین کو بھی ذمہ داری کا احساس دلایا کہ جہاں آپ کی عزت تقریر ہے وہاں اولاد کے حقوق بھی آپ پر ہے۔ وہاں اولاد گستاخ کیوں ہوتی ہے؟ والدین سے اولاد نفرت کیوں کرتی ہے؟ اولاد والدین سے دور کیوں ہوتی ہے؟ اولاد والدین سے بغاوت کیوں کرتی ہے؟ اس لیے کہ والدین بہت سارے ایسے ہیں جو اپنی اولاد کے حقوق کو نہیں پہچانتے، برابری نہیں کرتے، انصاف نہیں کرتے، اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کرتے۔ وقت آتا ہے کہ اولاد سامنے بولتی ہے، گستاخی کرتی ہے، توہین کرتی ہے، تو شیخ نے اس موضوع پر قلم اٹھایا۔ حضرت شیخ کی کتاب نماز کے اندر خشوع و خضوع کی اہمیت اور کیفیت، اس پر کتاب پوری لکھی کہ نماز کو کیسے پڑھنا ہے، خشوع کیسا ہو، خضوع کیسا ہو، اللہ کی طرف توجہ کیسی ہو، نماز کے اندر للہیت کیسی ہو، نماز کے اندر توجہ اللہ کیسی ہو، نماز تاکہ لذت آئے، سکون آئے، اطمینان آئے۔ اس موضوع پر شیخ کی پوری کتاب موجود ہے۔ حضرت شیخ کی ایک اور کتاب مسلک کی طرف ذرا توجہ کیجیے۔ شیخ نے مسلک اہل حدیث کی حقانیت پر قلم اٹھایا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اصلاحی مضامین پر قدم تو اٹھاتے ہیں لیکن منہجی قدم سے پیچھے ہٹتے ہیں کہ شاید اس میں پاؤں رکھنے سے مشکلات ہوں گی، تکالیف ہوں گی، پرچے ہوں گے، اختلافات ہوں گے۔ لیکن حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی موضوع ایسا نہیں ہے جس کو چھوڑا ہو۔ آپ نے اہل حدیث کا منہج اور احناف سے، اہل حدیث کا احناف سے اختلاف کی نوعیت، کیفیت، اس پر قلم اٹھایا
اور پوری یہ کتاب لکھی. اہل حدیث اور اہل تقلید الگ کتاب لکھی کہ اہل تقلید کون ہے اور اہل حدیث کون ہے. اور آپ کے ایک معروف مسئلہ ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق. ہمارے نزدیک اگر ایک مجلس میں 3 طلاقیں ہوں تو کتنی طلاقیں ہیں؟ 1. باقی فرق کا نظریہ ہے کہ 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی، اس کے بعد حلالہ ہوگا، حلالے کے بعد وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی. شیخ نے اس موضوع پر پوری کتاب لکھی کہ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کی شرعی حیثیت کیا ہے. ایک مجلس کی 3 طلاقیں، اس موضوع پر پوری کتاب حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے لکھی. پھر ہمارے ملک کا ایک سیاسی معروف مسئلہ ہے کہ عورت مملکت کی سربراہ ہو سکتی ہے یا نہیں، عورت کیا قیادت سنبھال سکتی ہے یا نہیں، ملک کی وزیر اعظم یا صدر بن سکتی ہے یا نہیں، MLA MPA بن سکتی ہے یا نہیں. اس پر شیخ کی پوری کتاب موجود ہے. عورت کی سربراہی کا مسئلہ ساڑھے ملک دے اندر انکار حدیث کرنے والے جو کہتے ہیں قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ان کے رد پر آپ نے قلم اٹھایا، عظمت حدیث پر کتاب لکھی. معاشرتی ہماری برائیوں میں سے برائی برات کی ایک بہت، جب شادی و نکاح ہو برات کا ایک تصور، کتنے بندے لے آؤ گے؟ 100 بندہ 200 بندہ. آج کل جو ہے وہ مساجد میں نکاح ہو رہے، آج کل مساجد میں نکاح، سادگی سے گھروں میں نکاح. تو کیا کاش ہم پہلے بھی شریعت کی مخالفت نہ کریں، بجا اسراف نہ کریں، اس وقت بھی مسجد کو نکاح کے لیے خاص کرتے، مرد عورت کے اختلاط سے بچتے، گانوں سے بچتے، فحاشی سے بچتے، خرچے سے بچتے، مہنگائی سے محفوظ رہتے. لیکن آج کرونا کی وبا نے ہمیں مساجد کے اندر محدود کیا. اس کا مطلب ہے جتنی بھی وبائیں ہوں پھر بھی حفاظت اللہ کے گھر میں ہی نصیب ہوتی، پناہ یہی گھر. اب لوگ زیادہ مساجد کا رخ ہے، وہ برات کا تصور، وہ جہیز کا تصور معاشرتی انتہائی برائی ہے. عورتیں بوڑھی ہو گئی، نکاح نہیں ہوا، کیوں؟ جہیز باپ کے پاس ہے نہیں، جہیز کی ڈیمانڈ ہے برادری میں زیادہ، بندہ مجبور ہے. شیخ علیہ الرحمہ نے برات اور جہیز کے تصور، اس کے مفاسد اور اس کا حل پر ایک الگ کتاب لکھی.